بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام ہی بھائیوں کے سلسلے میں انتخابات یعنی الیکشن سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ شریعت کے اعتبار سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی جیسی ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر گواہی چھپانا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی چھپائے اس کا دل گنہگار ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ لہذا ووٹ دینا واجب ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ووٹ دینا شریعت کے مطابق ایک شہادت اور گواہی ہے، تو ووٹ نہ دینا یہ دینداری کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر شریف، دیندار اور اچھے مزاج کے لوگ الیکشن کے تمام معاملات سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں گے اور یہ پورا میدان شریروں، فتنہ پردازوں، فاسقوں اور بے دین افراد کے ہاتھ میں سونپ دیں گے تو حکام کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شر اور فساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ مستحق اور اچھے آدمی کو ووٹ دینا واجب ہے۔ محض تعلقات کی وجہ سے، برادری یا خاندان کی وجہ سے یا کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر ووٹ دینا حرام ہے۔ لہذا جو اہل ہو اور تمام لوگوں کے حقوق پورے ادا کر سکتا ہو، اسی آدمی کو ووٹ دینا واجب ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ شخص یعنی جس کے خلاف گواہی یا ووٹ دیا جا رہا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ محض ذاتی تعلقات وغیرہ کی بنیاد پر کسی نااہل کو اپنا قیمتی ووٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کو ووٹ دیا جائے یہ بات زیادہ اس کے لیے مناسب ہے۔ لیکن صرف دوستی، برادری، کنبے خاندان یا ظاہری مال و اسباب کی وجہ سے متاثر ہو کر اپنے ووٹ کو غلط استعمال کر کے شرعی اور دینی لحاظ سے بڑا گناہ کا مرتکب ہونے کے جیسا ہے، اور ایسے شخص کو ووٹ دینا دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ نااہل، بے دین اور فاسق کی ورکری کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ ورکری کرنا یہ ووٹ دینے کی سفارش کرنا ہے، اور سفارش کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، جو شخص اچھی یعنی حق بات کی سفارش کرتا ہے تو اس اچھائی میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو شخص بری یعنی ناحق سفارش کرتا ہے تو اس برائی میں اس کو حصہ ملتا ہے جو سفارش کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک، صالح اور قابل اور اہل آدمی کو ووٹ دینا واجب اور موجب ثواب عظیم ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ نااہل، فاسق، داڑھی ٹوپی کا مذاق اڑانے والے اور نیک لوگوں کو برا کہنے والے یا علماء کی توہین کرنے والے وغیرہ کو ووٹ دینا بڑا گناہ ہے۔ جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل، اہل، تعلیم یافتہ اور نیک معلوم ہو، اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور قوم ملت پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔
اور اگر کسی حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور نیک ایماندار معلوم نہ ہو تو اب کیا کریں؟ اب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی بنسبت زیادہ مناسب ہو تو شر اور ظلم کو کم کرنے کی نیت سے اسی کو ووٹ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کو دینا جائز نہیں ہے۔ جو امیدوار اسلام کا یا اسلام کے کسی حکم، داڑھی یا ٹوپی، نماز، حج وغیرہ یا دین کے کسی دوسرے امور کا مذاق اڑاتا ہو تو اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو بڑا گناہ ہے۔ ووٹ کو روپیہ پیسے کے معاوضے میں دینا، کسی سامان مثلاً کمبل، لحاف وغیرہ کے بدلے میں دینا، یا کسی امیدوار سے الیکشن کے موقع پر کوئی رقم یا سامان لینا بدترین قسم کی رشوت ہے جو کہ حرام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین برباد کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں کیوں نہ ہو، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اس شخص سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے، لوگوں کی بھلائی سمجھے اور ووٹ کرے اور اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو برباد کر دے دوسرے کے مال و دولت کے لیے، تو اس سے زیادہ خسارہ اور نقصان والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ سرکاری انتظامیہ میں پہنچے گا وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا آپ کے ووٹ کے ذریعے سے سرکاری انتظامیہ میں پہنچنے کے بعد تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اگر وہ غلط کام کرے گا یا انصاف سے کام نہیں کرے گا تو جن حضرات نے اس کو ووٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، تو وہ بھی اس کے اس گناہ میں، اس ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ الیکشن کو محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو اپنا ووٹ دیتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے، علم و عمل اور دیانت داری کی روح سے اس کام کا اہل ہے، اور دوسرے تمام امیدواروں سے یہ بہتر ہے۔ اس لیے ان چند باتوں کے درمیان ہم محاسبہ کریں، سمجھیں، غور کریں کہ انتخابات کا مسئلہ چل رہا ہے، ملک کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کون بہتر ہے اور کس سے زیادہ بہتری کی امید ہے، اور کون ان حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی کو اپنا ووٹ اور سپورٹ کریں، تاکہ آپ بیجا اور نااہل کو ووٹ ڈالنے سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، تو آپ کا وہ نقصان نہ ہو سکے۔ اس وقت اتنی باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ حضرات اس بارے میں غور و فکر کریں۔ دوسری قسط انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم بہت ہی جلد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ حضرات اس کے انتظار میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔